ہمارے معاشرے میں 95% آج کل 3 طرح کی نمازیں پڑھی جاتی ہیں: 8 کی نماز، کھاٹ کی نماز، 360 کی نماز۔ 8 کی نماز وہ ہوتی ہے کہ جو جمعے کے جمعے ادا کی جاتی ہے، یعنی پورا ہفتہ نمازوں کا کچھ نہیں پتا، ہاں جمعے والی نماز کسی صورت نہیں چھوٹنی چاہیے، وہ ہر حال میں ادا ہونی چاہیے۔ دوسری کھاٹ کی نماز، وہ بحالت مجبوری اگر کوئی کسی سے کوئی تعلق ہو، کوئی دوست رشتہ دار اگر کسی کا انتقال ہو جائے تو اس صورت میں اس کی نماز جنازہ پڑھنے کے لیے جانا پڑتا ہے۔ اور تیسری نماز 360 کی نماز، یعنی عید الفطر یا پھر عید الاضحیٰ کی نماز۔ یہ آج ہمارے معاشرے کی ایک روٹین بن چکی ہے، اور جو لوگ 5% پابندی سے نمازیں پڑھتے ہیں وہ لوگ بھی آرام اور سکون سے نماز ادا نہیں کرتے۔ تو ایک بزرگ نے کہا تھا کہ اگر تمہاری زندگی میں سکون نہیں ہے تو نماز سکون سے ادا کرو، تمہاری زندگی میں سکون آ جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا تمہیں پتہ ہے کہ سب سے بڑا چور کون ہے؟ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ وہی جو مال کا چور ہوگا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا نہیں، جو نماز کا چور ہے۔ اب انسان حیران ہوتا ہے کہ نماز کا چور کیسا ہوگا؟ نماز کا چور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ کہ جو رکوع اور سجود کو صحیح طریقے سے نہ کرے۔ اب کیونکہ بظاہراً دیکھنے میں تو انسان کو نہیں پتہ چلتا کہ نماز کا چور کون ہے، اب انسان دیکھ کر نہیں سمجھ پائے گا۔ ایک مثال جس سے یہ بات ہم سمجھ سکتے ہیں، ایک تبلیغی جماعت ایک علاقے میں گئی، رمضانوں کے مہینے تھا، تو علاقے والوں نے کہا کہ گاؤں کے چودھری صاحب ہیں ان سے ملاقات کریں، ان کو مسجد لے کر آئیں، انہوں نے کبھی مسجد دیکھی نہیں ہے۔ تو خیر تبلیغی جماعت والے ان کے پاس گئے، ان کو دعوت دی، وہ مغرب کی نماز میں آئے، مغرب کی نماز پڑھی، پھر عشاء کی نماز پڑھی۔ اب وہ جب عشاء کی نماز کے بعد تراویح کھڑی ہوئی تو چودھری صاحب ساتھ کھڑے، ایک رکعت پڑھی، دوسری پڑھی، تیسری پڑھی، چوتھی پڑھی، پڑھتے پڑھتے اب وہ تھک گئے، کیونکہ وہ گاؤں کے لوگ ہوتے ہیں، صبح انہوں نے کام پر جانا ہوتا ہے۔ خیر وہ کسی طرح نظر بچا کے جیسے سارے سجدے میں گئے اور یہ وہاں سے رفو چکر ہو گئے۔ وہ ہوں گے اور جو جنت کے گلزار کی باتیں کرتے ہیں، گلزار کی باتیں کرتے ہیں، ہم ہیں آقا کے دیوان۔ گئے، جا کر گھر پہ سو گئے۔ جب صبح کا ٹائم تھا، کیونکہ گاؤں کے لوگ ہوتے ہیں جلدی جلدی اپنی کھیتوں میں جاتے ہیں، تو صبح جب جانے لگے تو دیکھا، ان کے ذہن میں آیا رات میں جب میں یہاں سے گیا تو مولوی نماز میں کھڑے تھے، خیر انہیں دیکھنا چاہیے کہ کر کیا رہے۔ تو جب انہوں نے اندر مسجد میں دیکھا، اتفاق کی بات ہے کہ اس وقت فجر کی نماز تھی، تو لوگ فجر کی نماز کے لیے کھڑے ہوئے تھے۔ تو انہوں نے کہا بڑی ہمت ہے بھائی، رات سے ابھی تک کھڑے ہیں۔ وہ خیر چلے گئے اپنے کھیتوں میں کام کرنے کے لیے۔ تو ظہر کی نماز میں جب وہ کھانا کھانے کے لیے گھر واپس آنے لگے، پھر ذہن میں خیال آیا کہ رات سے مولوی کھڑے ہوئے تھے، صبح تک اب دیکھیں کر کے آ رہے ہیں آخر۔ اندر مسجد میں جب دیکھا تو پتہ چلا جی وہاں ظہر کی نماز کھڑی تھی۔ تو چودھری صاحب ڈر گئے۔ چودھری صاحب نے کہا یار یہ کون سی مخلوق ہے، رات سے ابھی تک کھڑے ہوئے ہیں۔ چودھری صاحب گئے، جا کر اپنے گھر پر آرام کیا۔ شام کا وقت ہوا، پھر تبلیغی جماعت والے جیسے ہی گیٹ سے اندر آنے لگے، چودھری صاحب اٹھ کے کھڑے ہو گئے، کہنے خبردار میرے قریب مت آنا، میں تم لوگوں کی طرح پتھر کا آدمی تھوڑی ہوں جو رات دن وہاں پہ مسجد میں کھڑا رہوں گا۔ اب حقیقت میں کیا تھا کہ حقیقت میں وہ لوگ نماز اپنے وقت میں پڑھتے تھے، لیکن آرام بھی کرتے تھے، کھانا بھی کھاتے تھے، عبادات اور بھی کرتے تھے، لیکن دیکھنے میں بظاہر اس کو سمجھ نہیں آیا۔ دیکھنے میں اس کو یہ لگا کہ وہ لگاتار رات سے لے کر ابھی تک کھڑے ہیں۔ تو اسی طرح نماز کا چور ہوتا ہے جو بظاہر دیکھنے میں نظر نہیں آتا، لیکن حقیقتاً وہ چور ہوتا ہے۔ اور نماز ایسی عبادت ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو نماز کی خوشخبری دی تو صحابہ اکرام خوش ہو گئے کہ ہمیں جنت کی کنجیاں مل گئیں، ہمیں جو چاہیے ہوگا، جب چاہیے ہوگا، جس وقت چاہیے ہوگا ہم مانگ لیں گے اللہ سے، کیونکہ ہمارے پاس کنجیاں موجود ہیں۔ اور واقعی تھا بھی یہی کہ جب صحابہ کی بنجر زمینوں میں پانی نہیں ہوتا تھا، 2 رکعت نماز نفل ادا کرتے تھے، بنجر زمین سے پانی نکل آیا کرتا تھا۔ جب کسی کے پاس کھانا نہیں ہوتا تھا، پریشان حال ہوتا تھا، بھوک ہوتی تھی، وہ نماز ادا کرتے تھے، اللہ یہ پریشانیاں دور کر دیتے تھے۔ لیکن کیا وجہ ہے؟ آج بھی نماز بھی وہی ہے،
सबक भी वही है, तरीका भी वही है, लेकिन उस नमाज के वो असरात नहीं है। उसकी वजह ये है कि हम नमाज को जस्ट एक रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ के पढ़ते हैं। हमने कभी भी उसको अल्लाह से ताल्लुक समझ के नमाज को नहीं पढ़ा। अगर हम इसको अल्लाह से ताल्लुक समझ कर नमाज को पढ़े तो आज भी हमारी जिंदगी, हमारी तकदीरें, हमारा रहन सहन, हर चीज अल्लाह तबारक व तआला खैर आफियत और बरकत के साथ बदल सकता है। नमाज का असल मकसद ये होता है कि अल्लाह की रजा को हासिल करना, अल्लाह तबारक व तआला के सामने खड़े होना, अपने गुनाहों पर शर्मिंदगी करना और अल्लाह तबारक व तआला से उसकी रहमतों को, उसकी नेमतों को मांगना। लेकिन हमारे ये होता है कि हम नमाज की हकीकत को नहीं समझते। हम बस जाते हैं, अल्लाह अकबर, 2-3 टकरे मारे, फौरन सलाम फेरा, और जब मांगने का वक्त होता है ना, कि जब मजदूर पूरा दिन काम करने के बाद शाम में ठेकेदार से पैसे लेने का वक्त आए और मजदूर वहां से गोली हो जाए, बोले कैसे बेवकूफ आदमी, इतनी मेहनत की और जब उजरत मिलने का वक्त हुआ तो भाग गया। नमाज के बाद जब दुआ करने का वक्त होता है तो हम वहां से गायब होते हैं। भाई दुआ करो, अल्लाह से मांगो। यही नमाज है जिसकी वजह से अल्लाह तबारक व तआला हमारे ऊपर रहमतें और बरकतें नाजिल कर रहे होते हैं। अब इतनी गर्मियों के अंदर लोग दिन दिहाड़े जाते हैं, जाके नमाज पढ़ते हैं, और रात की ठंड में जाके नमाज पढ़ रहे होते हैं। इतनी मेहनत इंसान करे और आखिर तो कार हमें जब रोज महशर हम जाएं, अल्लाह न करे ऐसा हो कि वो सारी नमाजें एक गंदे कपड़े में लपेट के हमारे मुंह पर मार दी जाए, तो कैसा लगेगा। लिहाजा दुनिया में जो भी काम करते हैं वो सीखते हैं। अगर डॉक्टर बनना है ना तो उसके लिए MBBS करना पड़ता है। अगर इंजीनियर बनना है तो उसके लिए डिप्लोमा करना पड़ता है, डिग्री लेनी पड़ती है। मजदूर का काम करते हैं, मिस्त्री का काम करते हैं, उसको सीखना पड़ता है। इसीलिए नमाजों को भी सीख कर पढ़े ताकि हमारी नमाजें जानदार बने। हम मस्जिद में जाते हैं, जाकर नमाज पढ़ के वापस आ जाते हैं, बज़ारन दिल में ये होता है कि हमने अल्लाह को खुश किया। कहीं ऐसा तो नहीं कि हम अल्लाह को नाराज कर रहे हो। मिसाल से समझे, एक बंदा था, बहरा था, उसका एक पड़ोसी बहुत अमीर आदमी था। उसको पता चला कि वो बीमार हो गया है। खैर उसने कहा चाहते हैं इसकी आयादत करके आते हैं, लेकिन फिर इसके ज़हन में ख्याल आया यार मैं तो बहरा हूं, मैं उसकी आयादत कैसे करूंगा। उसने घर पे बैठ के प्लानिंग की कि मैं सबसे पहले जाऊंगा, उसको सलाम करूंगा, वो सलाम का जवाब देगा, मैं उसके पूछूंगा कि भाई आपकी तबीयत कैसी है, फिर मैं उसको जवाब दूंगा, फिर उससे मैं पूछूंगा आप क्या खा रहे हैं, वो किसी अच्छी जगह का नाम बताएगा, फिर मैं उससे ये पूछूंगा कि कौन से डॉक्टर से इलाज करा रहे हैं, किसी अच्छे डॉक्टर का नाम बताएगा। तो इस तरह से मैं आदत करके आ जाता हूँ। वो गया, दरवाजा खटखटाया, अंदर से आवाज आई कौन। अब वो तो बहरा था, उसको नहीं पता। उसने दोबारा दरवाजा खटखटाया, खैर गेट खोल दिया गया। वो अंदर गया, उसने सलाम किया तो आगे से उस अमीर आदमी ने जवाब दिया, सर बैठ गया। तो उसने पूछा कि तबीयत कैसी है। अब इसके ज़हन में था कि वो कहेगा कि अल्हम्दुलिल्लाह बेहतर हूँ। तो उसने कहा मैं मर रहा हूँ। उसने कहा चलो अल्लाह का शुक्र है, बेहतर, अच्छा हुआ। अब उस अमीर आदमी को गुस्सा आया, यार मैं उसको बोल रहा हूँ मैं मर रहा हूँ और ये मुझे कह रहा है बहुत अच्छा हुआ। खैर इसने दूसरा सवाल किया कि हजरत खाने पीने में क्या इस्तेमाल कर रहे हैं। उसको पहले का गुस्सा आया हुआ था, उसने कहा भाई मैं खाने पीने में जहर इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो इस बहरे ने कहा बिल्कुल बिल्कुल, आपकी सेहत के लिए सबसे मुफीद चीज यही है। अब उस अमीर आदमी को और गुस्सा आया, यार अजीब आदमी है ये, मेरा दुश्मन है, हमदर्द है, क्या है ये। फिर उसने अपना तीसरा सवाल किया, ये बताएं कि कौन से डॉक्टर से आप इलाज करा रहे हैं, तबीब कौन है आपका। अमीर आदमी पहले ही तपा हुआ था, तो उसने कहा कि भाई मेरा इलाज तो सिर्फ मलिकुल मौत ही कर सकता है और कोई नहीं कर सकता। अब ये बहरा कहना है जी 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 बिल्कुल 100% आपने सही फरमाया, इससे बेहतरीन तबीब आपके लिए और है ही कोई नहीं, यही सिर्फ आपका इलाज कर सकता है। ये कहकर वो सलाम करके उठ के वापस आ गया। अब वो अपनी तरफ से नियत करके गया था कि मैं इसको खुश करने के लिए जा रहा हूँ, हकीकतन उसको नाराज करके आया। अब हम अगर नमाज में चोरी करते हैं, नमाज को सीख कर नहीं पढ़ते, नमाज के अरकान को सही तरीके से अदा नहीं करते, तो ये कमजोरी हमारी है कि हम इतनी मेहनत मुशक्कत के साथ जाकर अगर नमाज अदा करें और वो नमाजें सही ना हो, तो फिर इससे बड़ी बदकिस्मती हमारी कोई नहीं है। लिहाजा नमाज के ऊपर मेहनत करें। यही नमाज हमारी, हमारे घर वालों की
زندگیاں سنوار بھی سکتی ہے، بنا بھی سکتی ہے، اور ہر طرح کی مشکل پریشانیوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ہمیں ایک آسرا اور سہارا دیا ہے کہ جب کوئی پریشانی، جب کوئی مشقت، جب کوئی مشکل ہو تو نوافل ادا کیا کرو، اللہ کے سامنے آ کر بیٹھا کرو۔ لیکن افسوس کہ ہم دنیا جہاں میں ہر جگہ ٹکرے مارتے ہیں، کبھی ڈاکٹر کے پاس، کبھی ادھر، کبھی ادھر، کبھی ادھر، جب ہر در سے ہمیں ریفیوز کر دیا جائے، واپس کر دیا جائے، آخر میں آ کر مصلی پر گرتے ہیں اور پھر کہتے ہیں اے اللہ تو ہی ہے ہمارا، تیرے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ میں گشو مدینے چلے آؤ، مدینے چلے آؤ، مدینے چلے۔ تو اللہ کے بندے، جب سب سے آخر میں آ کر تم نے گرنا مصلی پر ہی ہے تو خدا کے لیے سب سے پہلے مصلی پر گرا کرو، تاکہ میرا اللہ آپ کو در بدر کی ٹھوکروں سے بچائے، دنیا کی پریشانی، حسد، فتنے سے میرا رب آپ کو بچائے اور ہمیں بھی بچائے۔ اللہ ہم سب کو نماز کا پابند بنائے اور نماز کی دعوت دینے والا بنائے، اور ہم سب کو پکا ٹھکا نمازی بنائے، اور ہماری زندگیاں اللہ ایسی بنائے کہ جیسی ایک نمازی کی زندگی ہوتی ہے۔ تو اسی لیے آج سے عہد کریں کہ انشاءاللہ العزیز جب تک زندگی رہی نماز کے پابند بنیں گے بھی، بنائیں گے بھی، نماز خود بھی پڑھیں گے، لوگوں کو دعوت بھی دیں گے۔ آخر میں جاتے جاتے ایک چھوٹی سی بات کرتا چلا جاؤں کہ نماز جب بھی پڑھنے جائیں کوشش یہ کیا کریں، اپنے عزیز و اقارب برابر میں بیٹھے ہوئے دوست رشتہ داروں کو، سب کو نماز کی دعوت لازمی دیا کرو۔ میں مسجد جا رہا ہوں، جا کے نماز پڑھتا ہوں، کیا پتہ میری نماز قبول ہے نہیں ہے، کوئی گارنٹی نہیں، لیکن میرے کہنے کی وجہ سے اگر کوئی بندہ اٹھ کر گیا نماز پڑھنے کے لیے، اب اس کی نماز قبول ہو یا نہ ہو، لیکن اس کی قبول نماز کا ثواب اللہ تبارک و تعالیٰ میرے نامہ اعمال میں ضرور لکھیں گے۔ تو لہٰذا یہ ایک بینک اکاؤنٹ ہے، کوشش یہ کرو کہ اپنی نمازوں کو بہتر بناؤ اور لوگوں کو نماز کی دعوت دو۔ آپ کے کہنے کی وجہ سے کوئی ایک بندہ نمازی ہو گیا، اس کی تمام نمازوں کی قبول نمازوں کا ثواب آپ کو ملنا ہے۔ اب وہ اپنی اولاد کو نماز سکھائے گا، وہ اپنی اولاد کو سکھائے گا، وہ اپنی اولاد کو، تا قیامت یہ سلسلہ چلتا رہے گا، اور ہر ایک کی قبول نمازوں کا ثواب آپ کے نامہ اعمال میں بڑھتا رہے گا۔ لہٰذا آخرت کے اکاؤنٹ کھلوائیں اور اللہ کی رضا کو حاصل کریں۔ مجھے بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔